تاریخ ہے مسلمان کی، ہماری تاریخ ہے، ہمارے بزرگوں کی تاریخ ہے، جس کو ہم آج زندہ کرنے کے لیے یہ بات کہتے ہیں۔ اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے قدم پیچھے نہیں ہٹایا، یہ ایک کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ ان مصائب و آلام کو برداشت کیا انہوں نے، مگر انہوں نے اپنی اولاد اور خاندان ولی اللہ سے ایک جوان کا انتخاب کیا، شاہ اسماعیل شہید کا، اور اپنے متوسلین میں سے رائے بریلی کے رہنے والے سید احمد شہید، جو مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے آباء و اجداد میں سے ہیں، لیکن مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی کے متوسلین میں سے ہیں، ان کا انتخاب کیا اور اپنی زندگی میں ان دونوں کو کھڑا کر دیا جہاد آزادی وطن کے لیے قربانی دینے کے لیے۔ آپ لوگوں کو معلوم نہیں ہے، ان لوگوں نے پورے ملک کے اندر دورہ کیا، لوگوں کے اندر آزادی وطن کی روح پھونکی، جہاں وہ سڑکوں سے جا سکتے تھے سڑکوں سے گئے، جہاں وہ دریاؤں اور کشتیوں سے جا سکتے تھے کشتیوں سے گئے، شمالی ہندوستان سے لے کر جنوبی ہندوستان تک گئے، بہار اور آسام تک گئے، جہاں تک جا سکتے تھے گئے، اور انہوں نے گھوم پھر کر آزادی وطن کے لیے راہ کو ہموار کیا۔ دلی میں بیٹھ کر یہ کام نہیں ہو سکتا تھا، یہاں تک کہ سن 1824 میں حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی کا انتقال ہو گیا، مگر انہوں نے زندگی کے اندر ان دونوں کو پیدا کر دیا تھا، اور ان کے اندر ایسی گرمی بھر دی تھی کہ زمین و آسمان ایک ہو جائے، لیکن آزادی وطن کے اس نعرے سے ایک قدم پیچھے نہیں ہو سکتا۔ یہ لوگ آگے بڑھے اور انہوں نے سوچا اور یہ بات طے کی کہ ہمیں آزادی وطن کے لیے ملک میں کون سے میدان کو اختیار کرنا ہے، اور کہاں سے ہمیں آزادی وطن کے لیے اپنی جان کو پیش کرنے والے اور اپنے سر کو قلم کرانے والے لوگ ملیں گے۔ چنانچہ یہ ان کی بصیرت تھی کہ انہوں نے وہ میدان انتخاب کیا جو ہندوستان کے شمال میں آزاد قبائل کا میدان ہے، جس کو صوبہ سرحد کہا جاتا ہے، اور آج وہ حصہ تقسیم ملک کے بعد پاکستان کے حصے میں چلا گیا ہے، اسی کو اختیار کیا، اس لیے کہ وہ لوگ لڑنے والے، مرنے والے، اور جو بات دماغ کے اندر آ جائے اس کے لیے مر مٹنے والے لوگ تھے۔ وہاں اپنے حلقے کے لوگوں کو، پیروں کو، علماء کو منتخب کیا اور اس چیز کے لیے کھڑا کر دیا گیا۔ چنانچہ ان دونوں حضرات نے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی کے بعد میدان جنگ انتخاب کرنے کے لیے مجاہدین آزادی کو، جو یہاں ان کی بات سے متفق ہو گئے تھے، ان کو لیا اور کوچ کر کے صوبہ سرحد کی طرف پہنچے، اور وہاں جا کر انہوں نے انگریز کی مخالفت کے لیے سرگرمیاں شروع کر دی، انگریز اور انگریز کے ہم نوا لوگوں کے ساتھ۔ چنانچہ جنگ آزادی شروع ہو گئی، اور یہ بات محسوس ہونے لگی کہ جنگ آزادی کے لیے جس حلقے کا انتخاب کیا گیا ہے یہ انتہائی موزوں حلقہ ہے۔ وہاں انگریز اور انگریز کے ہم نواؤں
ساتھ لڑتے لڑتے سن 1931 کے اندر یہ پہلا جہاد آزادی ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ جہاد آزادی سن 1857 کا جہاد آزادی پہلا ہے، مگر یہ بھول ہے، تاریخ سے ناواقفیت ہے. سب سے پہلا جہاد آزادی سن 1831 کا ہے، جو بالا کوٹ کے میدان میں ہوا ہے. وہ حصہ بھی پاکستان ہی کے اندر چلا گیا اور وہاں ان دونوں حضرات کی قبریں موجود ہیں اور وہیں یہ دونوں شہید ہوئے. مسلمان اہل مدارس طلبا اپنے بزرگوں کی اس تاریخ سے ناواقف ہے، حالانکہ جو قوم اپنے آباء و اجداد کی اس تاریخ سے ناواقف ہے جن سے ملک کی آبیاری ہوئی ہے، اس قوم کا مستقبل کبھی تابناک ہو نہیں سکتا. انہیں معلوم ہی نہیں کہ ملک کے اوپر ان کا حق کیا ہے. لیکن اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اس وقت تک سن 1831 کے جہاد تک میدان میں تنہا علماء اور مسلمان ہیں، کوئی دوسرا ان کے ساتھ شریک نہیں ہے. یہ میں بات کہہ رہا ہوں اور حقیقت کہہ رہا ہوں. آپ اگر تاریخ کو پڑھیں گے تو یوں چھٹ پھٹ لوگ آپ کو مل جائیں گے. حضرت شاہ صاحب کی فوج کے اندر بھی بڑے بڑے عہدوں کے اوپر غیر مسلم تھے، مگر آزادی کی جو ایک عمومی تحریک ہے اس کے اندر تنہا مسلمان تھا. غیر مسلم برائے نام تیز چٹکیوں میں انگلیوں کے اوپر گرے جا سکتے تھے. وہاں ناکامی ہوئی ان کی شہادت کے بعد. پھر یہ لوگ بیٹھے نہیں، جو علماء صادق پور ان کے ساتھ تھے. بہار پٹنے سے بالکل لگا ہوا، اب تو پٹنے کے اندر آ گیا. یہاں علماء صادق پور رہنے والے تھے. انہوں نے آزاد قبائل کے اس علاقے کو چھوڑا نہیں، وہ وہیں رہے اور انگریز کے ساتھ لڑتے مرتے رہے. 31 سے لے کر 42 یا 45 تک برابر لڑتے رہے، مرتے رہے، یہاں تک کہ وہ تحریک گویا کہ لگنے لگا کہ اس علاقے میں ختم ہو گئی. لیکن جو لوگ بالا کوٹ کے میدان سے شکست کے بعد واپس آئے، انہوں نے یہاں آ کر کے یہ نہیں کیا کہ نامرادی کا شکار ہو کر کے اپنے گھر میں بیٹھ گئے ہوں، بلکہ انہوں نے مجاہدین آزادی کو پھر جمع کرنا شروع کر دیا. اپنے ساتھ غیر مسلموں کو بھی لیا اور یہ سمجھا کہ آزادی وطن کی تحریک میں کامیابی تنہا مسلمانوں کی جاں فروشی سے نہیں ہو سکتی. چنانچہ باغپت کے اندر جو رئیس تھے باغپت کے یا راجا تھے، وہ اور دوسرے لوگوں کو ساتھ لے کر کے تقریباً 31 سے لے کر 26 سال تک سن 1857 تک برابر کوشش کرنے کے بعد پھر 1857 کے اندر آزادی وطن کی جہاد آزادی وطن کے شعلے کو پھر گرم کیا. یہ دوسرا جہاد ہے. اس کے اندر اب تھوڑے بہت برادران وطن شریک ہوئے ہیں. میں یہ بات کہہ رہا ہوں، اگر تاریخ کو صحیح طریقے کے اوپر پڑھا جائے گا تو پتہ چلے گا. انگریز نے یہ 1857 میں طے کر لیا کہ جب تک علماء اس ملک میں زندہ ہیں اس وقت تک ملک کے اندر چین و سکون سے حکومت نہیں کی جا سکتی. اس لیے اس نے
آزادی کے ساتھ اعلان کر دیا 1857 کے بعد کہ عالم دین کی کوئی قید نہیں ہے جس کے چہرے کے اوپر داڑھی اور لباس عالمانہ ہو اس کو قتل کر دیا جائے۔ روز روشن مستقبل اور روح روشن مستقبل یہ کتابیں ہیں، آپ ان کو پڑھیے۔ ہو سکتا ہے دارالعلوم کے کتب خانوں کے اندر بھی ہو۔ سن 1857 میں علماء کی ناکامی کے بعد، جس میں ہمارے اکابر حضرت گنگوہی اور حضرت نانوتوی، پیرزانی شہید حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی، یہ سب لوگ شریک تھے، اور حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ تو گرفتار بھی ہو گئے تھے اور جیل میں رہے، اور اس کی توقع ہرگز نہیں تھی کہ وہ زندہ جیل بن کے پھانسی پر لٹکا دیے جائیں گے۔ تو خدا کی قدرت ہے کہ وہ پھر زندہ رہے اور باہر آ گئے۔ یہ لوگ اس جہاد میں 1857 کے شریک تھے۔ ناکامی کے بعد جو دلی کے اندر جو مرکز تھا اسلامی حکومت کا، جہاں بادشاہ رہا کرتا تھا، سنہا دلی کے اندر 33,000 علماء کو قتل کیا گیا 1857 میں، اور ان کی لاشوں کو اور سروں کو لال قلعے سے لے کر جامع مسجد تک جتنے درخت تھے ان کے اوپر لٹکایا گیا۔